احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر مختار احمد صاحب چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، جناب ڈاکٹر شاہد منیر صاحب چیئرمین پنجاب HEC اینڈ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب چیئرمین ایپسپ، اینڈ ویری ریسپیکٹڈ عمران فاروقی صاحب اینڈ ویری ریسپیکٹڈ my vice chancellors and distinguished guests, ladies and gentlemen, assalamu alaikum and a very good evening. It is indeed my pleasure and honor to welcome you all to this historic Governor House. یہاں پہ تفصیل سے بہت سی باتیں ہوتی رہیں اور سب سے آخر میں تقریر کرنے کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سب باتوں کا احاطہ کر سکتا ہے، لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ تمام قصور کھانے اور فنکشن میں ڈیلے کرنے کا اسی کے ہی ذمہ جاتا ہے. تو بہرحال I'll try to be short اور بریوٹی سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ academic excellence awards are taking place and people in this field of academia and excellence awards are being given out. Efforts are being recognized, or honors and accolades always help in taking things forward and in taking to new heights. Encouragement بھی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہے، اور اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ایک تقویت کا احساس بھی ہے کہ اس اہم فیلڈ میں بھی ہمارے پاس کیسے کیسے نامی گرامی لوگ موجود ہیں، ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں، کیا ان کی ریسرچز ہیں جس کے اوپر ان کو آنر کیا جا رہا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بلکہ خاص تاکید کروں گا تمام یونیورسٹیز سے اور آرگنائزیشن سے اور PHEC کو یہ کہوں گا کہ یہ جتنے بھی لوگوں کو آج آپ ایوارڈز دے رہے ہیں، ان کی سائٹیشنز کو چھوٹے چھوٹے پبلک سروس میسیجز کی طرح ریلز بنا کے ان کو پبلک کیجئے. نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے تو بہت ایجنٹس ہیں، اور جب بھی ہمارے پاس سول ایوارڈز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دیے جاتے ہیں، یہاں گورنر ہاؤس میں دیے جاتے ہیں، تو فلم ہیروز کو اور جو ایکٹرز ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے پلیئرز ہیں جو میسز میں زیادہ پاپولر ہیں، سم ہاؤ ان کی تصویریں زیادہ شیئر ہوتی ہیں کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ جنرلی زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ یہ کنسرن بھی اپنا کہتے ملتے ہیں کہ بس جی ہمارے ہاں تو انہی کو ایوارڈ کیا جاتا ہے، کسی اور کو ایوارڈ ہی نہیں کیا جاتا. تو اس میں وہ لوگ رہ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی ان تک بات پہنچانی ہے کہ نیشنل ایوارڈز میں بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایکیڈیمک ایکسلنس ایوارڈز جو ہیں یہ اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ایسی قداور شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم ایوارڈ بھی دے رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. اس وقت جب ہم اپنا SWOT انالیسس کریں تو ہمارے پاس بہت سی اسٹرینتھس بھی ہیں، اپرچونٹیز بھی ہیں، لیکن ویکنیسز بھی ہیں اور تھریٹس بھی ہیں. سب سے بڑا اثاثہ کسی بھی ملک کے لیے اس کا ہیومن ریسورس ہے، اور چودھری عبدالرحمان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے، ڈاکٹر مختار صاحب اس پہ روشنی ڈال رہے تھے، شاید منیر صاحب نے بھی اس حوالے سے ہنٹ کیا کہ ہمارے نوجوان بہت بڑی تعداد میں پاکستان کا ایک ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے، لیکن اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان پہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں، ان کو تعلیم دیں. لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن ہے اٹ ہیز ٹو بی ان دا رائٹ ڈائریکشن. کیا اسکل سیٹس ان کو دے رہے ہیں، نالج اکانومی کیا چیز کریٹ کرے گی. آخر کیوں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو ہماری میجورٹی آف پڑھے لکھے یوتھ ہیں، جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، ان کی امپلائبلٹی کے اوپر اتنے بڑے سوالیہ نشان کیوں ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ دنیا میں نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ریٹس ہیں. جاپان میں بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہاں پہ خالی ہیں، وہ گھر دینے کو تیار ہیں کہ اگر رائٹ پیپل آئیں. جرمنی میں جو ہے وہ BBC ڈاکومنٹریز دکھا رہی ہیں کہ پورا گاؤں میں صرف ایک شخص رہ گیا یا کہیں پورا کا پورا گاؤں خالی ہو گیا، اور وہاں پہ نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ریٹس ہیں. لیکن وائی از پاکستان سو بلو ان دا لسٹ آف مائیگرینٹس جن کو وہ بلانا چاہتے ہیں، جن سے کام کرانا چاہتے ہیں؟ اس میں بہت مجبوری میں صرف پاکستانی بچوں کو لے پا رہے ہیں، اور ان کے ویزاز اور ان کی چیزیں اتنا ڈیلے کر کے دیے جاتے ہیں.
آخر کیوں ایسا؟ کیونکہ سب سے زیادہ اہم چیز میں سمجھتا ہوں کردار سازی ہے اور کریکٹر بلڈنگ ہے. میں چودھری عبدالرحمان صاحب کا بھی یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہی از گوئنگ ٹو embark on a program and going to spend perhaps millions of rupees on to design this program کہ کیسے سسٹمیٹکلی کریکٹر کو انکلکیٹ کرنا ہے اپنے کریکولم میں. اور میں چاہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ، میں بہت دعاگو بھی ہوں اور کوشاں بھی رہوں گا کہ یہ پروگرام یہاں پہ سکسیسفل ہو کر دوسری یونیورسٹیوں میں ہم اس کو اسکیل اپ کر سکیں اس پروجیکٹ کو، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو رائٹ ایٹیٹیوڈز کے ساتھ بھیجنا ہے. اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس رائٹ ایٹیٹیوڈز ہوں گے، رائٹ اسکل سیٹ ہوں گے، تو وہ دنیا میں بھی زیادہ کامیاب ہوں گے، پاکستان میں بھی زیادہ کامیاب ہوں گے. ان کی یہاں امپلائبلٹی بھی بہتر ہوگی. دے ول بی بیٹر انٹرپرینورز، بیٹر انوویٹرز اینڈ بیٹر ہیومن بینگ ٹو اسٹارٹ وتھ. تو اس کے اوپر بہت زیادہ میں سب آپ اپنے وائس چانسلر سے یہ کہوں گا کہ آپ توجہ فرمائیں کہ ہمیں صحیح کردار سازی اپنے اسٹوڈنٹس کی کیسے کرنی ہے. یہاں پہ چودھری عبدالرحمان صاحب نے رانگ نمبرز کا ذکر کیا. رانگ نمبر کوئی ایک نہیں ہے، بہت سے رہے اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. لیکن ہمارے بچے اور ہماری عوام ان رانگ نمبرز کی غلط باتوں کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، اعلیٰ ڈگریاں لیے ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ مادہ کیوں نہیں ہے کہ وہ ریسرچ اورینٹڈ کیوں نہیں ہے؟ میں ساری کانوکیشنز میں جاتا ہوں، وہاں پہ بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی تعلیمی اداروں کا کام صرف، یونیورسٹیز آر نون فار ریسرچ، لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی لیبز میں اور آپ کی تھیوریٹیکل میں اور آپ کی تھیسز میں اور آپ کی ڈسرٹیشنز میں ریسرچ کتنی کی جا رہی ہے. آپ کا فریم آف مائنڈ، آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ریسرچ اورینٹڈ ہونا چاہیے. ہمارے مذہب نے تو ہمیں اٹرنل ایک گائیڈ لائن دی ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین کرنا منع ہے. پھر آخر ایسا کیوں ہے کہ معاشرے کے ایک بڑے تعداد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ایسا ہی سنا ہے، ایسا ہی ہوگا، میں نے تو 6 لوگوں سے ایسا ہی سنا ہے. اور اسی سنی سنائی بات کا سہارا لے کر، آج تو سوشل میڈیا نے کام آسان کر دیا، لیکن دہائیوں سے پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے کہ ایک افواہ پھیلانا. اور اس کا مجھے ابھی نام بھول گیا، جو قائد اعظم کی سوانح لکھنے کے لیے، جب ایوب خان نے سوانح لکھنے کے لیے لیاقت علی خان نے جب ہائر کیا تھا جیمز ہالیبو، یا پتہ نہیں کیا نام تھا، آئی ایم ٹوٹلی فارگاٹ دا نیم، بٹ جیسے یاد آئے گا آپ سے شیئر کروں گا. تو جب وہ ایک بایوگرافی لکھنے کے ماہر پاکستان میں آئے اور انہوں نے قائد اعظم کے اوپر مواد اکٹھا کرنا شروع کیا، تو کہنے لگے کہ مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ آیا پاکستان کے حوالے سے کہ یہاں پہ لوگ سنی سنائی باتوں پہ یقین بہت زیادہ کرتے ہیں. باقی اقوام میں بھی یہ کمزوری ہے، ایک انسانی کمزوری ہے، لیکن باقی اقوام کی نسبت یہاں پہ لوگ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں. اور جب میں قائد اعظم کے بارے میں ان سے پوچھنے جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، بس یہی صحیح بات ہے، میں نے سب سے سنا ہے اور یہی بالکل صحیح ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ اینی ایویڈینس واٹس ایور وہ ان باتوں کو مجھے بتا رہے تھے، اور ان سے میں جتنا بھی کوریٹ کرنے کی کوشش کی کوئی ایویڈینس نہیں تھا. جب میں نے ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ وہ باتیں ٹو سٹارٹ وتھ غلط تھیں. تو ہم یہ مائنڈ سیٹ تعلیم سے ان کو تبدیل کر سکتے ہیں، ایٹیٹیوڈز، ان کے سکلز، اور اس میں ان کو یہ کلچر دے سکتے ہیں کہ آپ نے you cannot become tools of others' motives. آپ لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بن سکتے. اگر آپ اسٹرانگلی اپنے آپ کو پتا ہو کہ میں نے ریسرچ، آپ کے اندر یونیورسٹیز کا کام ہے کہ انالیٹیکل اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کیپیبلٹیز انکلکیٹ کریں، وہ تنقیدی جائزہ لے سکیں، تجزیہ کر سکیں کہ مجھے جو بات بتائی جا رہی ہے، آج کچھ کہا جا رہا ہے، کل کو کچھ اور کہا جائے گا، پرسوں کچھ اور کہا جائے گا. تو کیوں ایسی بات ہے کہ ہمارا یہ سب سے قیمتی اثاثہ باتوں میں آ کے، آپ کو پتہ ہے اس گورنر ہاؤس پہ بھی 3 حملہ کیا گیا اور اس کو جلانے کی کوشش کی گئی. یہاں پہ ہسٹورک گورنر ہاؤس ہے، یہاں پہ ساتھ والے کمرے میں آپ کو استاد اللہ بخش کی ماسٹر پیسز ملیں گے، جو ایک ایک پیس جو ہے پرہیپس $1 ملین ایچ کا ہے.
اس کے ساتھ عبد الرحمان چغتائی کی آپ کو آرٹ پیسز ملیں گے, اس کے ساتھ ایک پوری ہسٹری ہے, آرٹیفیکٹس ہیں, اور یہ در و دیوار ایک تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. قائد اعظم یہاں ٹھہرے ہیں, اور لوگ یہاں پہ, کوئین آف انگلینڈ 2 دفعہ آئی ہیں. لیکن یہ اثاثہ کیوں جلنے جا رہا تھا؟ کس نے گمراہ کیا تھا ہمارے نوجوانوں کو؟ لیکن جس نے بھی کیا ہو, ہمارے نوجوان اتنے فریجل کیوں تھے کہ وہ گمراہ ہو گئے؟ تو اس چیز کے لیے بہت زیادہ کردار یونیورسٹیوں کو ادا کرنا ہے. میں ابھی شاید منیر صاحب نے ذکر کیا کہ 1 ڈسٹرکٹ پالیسی یونیورسٹی بنانے کی, ایچ ڈسٹرکٹ میں پالیسی اچھی شروع کی گئی. بہت سی اچھی پالیسیاں شروع کی گئیں. ہر گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ اچھے کام کیے ہیں, کچھ نے زیادہ اچھے کام کیے ہیں, کچھ نے کم اچھے کام کیے ہیں. لیکن ہم اس میں کئی دفعہ بہت کنجوس واقع ہوئے ہیں کہ جس نے بھی اچھا کام کیا اس کی تعریف کرنے میں. اور یہ چیز بھی ہم نے اپنے بچوں میں پیدا کرنی ہے, کیونکہ گریٹیٹیوڈ شو کرنا, تحسین کرنا, ایوارڈز دے کر ریکگنائز کرنا, یہ چیزیں ہمیشہ بہتری کی طرف جاتی ہیں, لے کے جاتی ہیں. تو ہم اگر نیگیٹو تنقید کرنے سے ضرور رکنا چاہیے, لیکن پازیٹیو اپریسیشن سے کبھی نہیں رکنا چاہیے. ہمیں خود بھی اور ہمارے بچوں کو بھی, وی شوڈ بی ویری کلیئر. اگر میں ہمیشہ بتاتا رہا, جب 2013 سے 18 کا ذکر یہاں پہ ڈاکٹر مختار صاحب کر رہے تھے, تو جتنی بھی پچھلی گورنمنٹس آئی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ جب ایچ ای سی بنائی گئی 2002-03 میں, تو اس کی پچھلی جب یونیورسٹی گرانٹس کمیشن تھی اس کے مقابلے میں فینومینل اس میں فنڈنگ کا اضافہ کیا گیا. ایک لینئر کرو ملا ہمیں, اس کی فنڈنگ کا اضافہ ہوا. اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی, انہوں نے بھی ہر سال ایچ ای سی کی فنڈنگ میں جو کہ تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں تقسیم ہوتی تھی اس کا اضافہ کیا. اور اس کے بعد پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے 2013 سے 18 میں وی اسٹارٹڈ ود اراؤنڈ 34 بلین روپی پر اینم, اگلے سال 48 بلین کر دیا, اس سے اگلے سال 68 بلین کر دیا, پھر 86 بلین کر دیا, پھر 100 بلین, اور 5ویں سال جاتے جاتے 120 بلین پہ کر کے گئے. تو جتنی گورنمنٹس نے بڑھایا سب کا شکریہ, لیکن جو سب سے سٹیپ اور سب سے اچھا کرو تھا وہ 2013 سے 18 کے درمیان تھا. اور بھی بہت سی چیزیں الحمدللہ کی گئیں. میں جب آیا 2013 میں, آئی واز ایٹ ہیلم آف افیئرس فار ایجوکیشن منسٹری, ایک بڑی ٹسل چل رہی تھی اس وقت ایچ ای سی کی اور منسٹری آف ایجوکیشن کی. ڈاکٹر مختار صاحب بعد میں تشریف لائے تھے, ان کے پریڈیسیسر وہاں پہ موجود تھے. تو میرے فیڈرل سیکرٹری نے, جو سینئر موسٹ آفیسر ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ جس طرح باقی سب محکمے اپنی بریفنگ دینے منسٹر کو آ رہے ہیں, اس طرح ایچ ای سی بھی آئے گی. میں نے کہا لک, آئی ہیو ٹو ڈو وٹ آئی ہیو ٹو ڈو. میں نے انہیں کہا کہ باقی سب محکموں کی میں بریفنگ منسٹری آف ایجوکیشن کے میٹنگ روم میں لوں گا, لیکن ایچ ای سی کی بریفنگ میں ایچ ای سی کے میٹنگ روم میں لوں گا. تو وہ سب حیران ہوئے کہ نہیں, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, تو یہ تو ایک باضابطہ طریقہ کار ہوتا ہے, اور ایچ ای سی کے پاس ہی, ایچ ای سی کو گورنمنٹ کے پاس ہی آنا ہوگا. میں نے کہا نہیں. تو آئی رینگ اپ دا وائس چانسلر, دین چیئرمین لغاری صاحب تھے ایچ ای سی کے, ان کو کال کی. میں نے کہا جی باقی سب منسٹریز کی میں, باقی سب محکموں کی میں اپنے پاس بریفنگ لے رہا ہوں, لیکن آپ کی بریفنگ لینے میں فلاں دن آپ کے پاس آ رہا ہوں, کیونکہ آئی ہیو ٹو شو مائی ریسپیکٹ فار ایجوکیشن, اور خاص طور پہ ایچ ای سی. آپ یقین کریں کہ اس ایک سٹیپ سے ساری وہ جو آپس کی مخاصمت تھی اور لڑائی تھی وہ سب ختم ہو گئی. اور خود منسٹری حیران تھی کہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں کی, کیا بڑی باتوں سے لے کے تمام چیزوں میں ایوری ایشو واز ریزالوڈ اینڈ دیر واز نو لوکنگ بیک. تو ہمیں مل جل کے چلنا ہے. یہاں پہ چھٹی کی بات ہوتی ہے. بہرحال دیکھیے نا, اصول بنا ہوا ہے, پرانی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سب وائس چانسلر جو ہیں بہت کام کرتے ہیں, اور پرانی مثال موجود ہے کہ چھٹی اسے نہ ملی جس نے کام کیا, جس نے سبق یاد کیا. ایکچولی تو ایسا تھا. تو بہرحال سسٹمز کو بہتر ہونا چاہیے, آئی ڈو ایگری. ابھی پچھلے دنوں رانا اقرار صاحب نے چائنا جانا تھا, تو مجھے کوئی صبح کے قریب ایک دوست نے کال کی کہ یہ آج شام کی فلائٹ ہے, اور ابھی ایچ ای ڈی سے فائل موو ہی نہیں ہوئی, لیکن شام کو یہ گئے تھے الحمدللہ وہاں اس فلائٹ میں ایچ ای سی کے ساتھ. اور باقی جگہوں پہ بھی جب بھی مجھے پتہ لگتا ہے, آئی ٹرائی ٹو گیٹ اٹ ڈن ایز سون ایز پاسبل.
لیکن آئی ڈو ایگری کہ چھٹی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، سسٹم کو بہتر کام کرنا چاہیے. ایپسپ کے پچھلے فورم میں غالباً پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں جو ہوا اس میں انہوں نے یہی چیز پوائنٹ آؤٹ کی. واپس آ کے میں نے اس کو صرف اگنور نہیں کیا تھا. ہم نے ایچ ای سی کی چانسلرز آفس میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میں سیکریٹری ایچ ای ڈی بھی تشریف لائے اور چیئرمین پی ایچ ای سی بھی لائے، اور میں نے ان کو یہی ہدایت کی کہ یہ چیزوں کو بہتر ہمیں کرنا چاہیے. پاکستان میں ایکسیس ٹو ٹرشری ایجوکیشن جس ایج کوہارٹ کی ہم بات کرتے ہیں ابھی بھی terms of access to tertiary education. We need more and more universities, but at the same time, there should be no compromise on quality. اور quality کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے. جس طرح فورن اسٹوڈنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اس بات پہ بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں. ڈاکٹر مختار صاحب وہاں تھے ایز چیئرمین ایچ ای سی، میں منسٹری آف ایجوکیشن کا انچارج تھا. تو انہوں نے اور ہم مل کے بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتے تھے، اور انہوں نے بھی ایک سب یونیورسٹیز کو کہا کہ دیکھیے ہمیں اسکالرشپ دینے چاہیے تاکہ باہر سے زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. اسکالرشپس اناؤنس کی، اور جو باہر سے بچے آئے ان کا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. ایک ہنگری کے بچے سے میں ملا، اس نے اتنی تعریف کی اور اس نے کہا کہ میں نے ایک سیمسٹر کے لیے آیا تھا اسکالرشپ پہ، اور میں ایک سیمسٹر بڑھانے کی میں نے درخواست کی ہے. وہ انگریز بچہ تھا، اپنا گورا بچہ تھا ہنگری کا. تو اس کو اس کے یہ الفاظ مجھے بہت اچھے لگے. وہ کہنے لگا کہ جب میں اپنی یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہوں تو جو گیٹ کیپر ہوتا ہے یا سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، اس کے بعد نکل کے جو مالی ہوتا ہے، بیلدار ہوتا ہے، اور کلاس میں جو ٹیچر ہوتا ہے، اور جتنے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سبھی میرے دوست اور میرے ہمدرد ہیں. تو دیٹ میڈ می پراؤڈ. تو وی کین ہیو مور اینڈ مور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو چیئرمین ایچ ای سی جو سیکیورٹی پیراڈائمس کی بات کر رہے تھے اور جو ریالٹیز ہیں اس سے بھی بڑے مسائل آتے ہیں. بے تحاشا ایسے کیسز ہیں جن کو ویزاز ہم نہیں دے پاتے. میں 4 سال منسٹر آف اسٹیٹ بھی اسی دور میں ایڈیشنل چارج تھا میرے پاس، انٹیریئر کا رہا. تو میرے پاس پھر بھی جب بھی کوئی معاملہ آتا تھا میں انٹیریئر منسٹری میں اس کی فائل نکلواتا تو پتہ لگتا کہ ایجنسیز کے پاس رپورٹ کے لیے گئی ہوئی ہے. تو آئی کیم اکراس دس رول یا دس ارلیئر ڈیسیژن جس میں یہ تھا کہ اگر کوئی ایڈورس ریمارک نہیں آیا تو ایک سرٹن نمبر آف ڈیز کے بعد ہم اس کو ویزا دے سکتے ہیں. اینڈ یوٹیلائزنگ دیٹ میں بہت سے ویزاز ایشو کرا دیا کرتا تھا. اکثر ہوتا تھا کہ بہت اچھا گیسٹ اسپیکر بلایا ہے ہم نے انٹرنیشنلی، اس نے آ کے یہاں پہ بات کرنی ہے، 4 دن رہ گئے ہیں، اس نے ٹکٹ لی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا ویزا ابھی تک اوکے نہیں ہوا. تو بہت سے ویزاز دلائے، لیکن سسٹم مسٹ گیٹ بیٹر. ہمیں سب کو احساس دلانا ہے کہ تعلیم میں ہم نے انٹرنیشنل ریڈار پہ آنا ہے، اور ہمارے بچوں نے بھی جانا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی آنا ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر کریں گے. آئی ایم گریٹفل ٹو یو کہ آپ کنسورشیا میں تمام ہمارے وائس چانسلرز اچھا کام کر رہے ہیں، اور بالکل ہم قریب ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آن گوئنگ کنسورشیم بنے، اور ان کنسورشیا میں ہماری یونیورسٹیز کے برینز جب بیٹھے ہیں تو یہ ایک تھنک ٹینک کی طرح اس کو کام کرنا چاہیے، اور وہ کر رہے ہیں. اور اس کی 4 پرونگ ہم نے اپروچ رکھی ہے. ایک میں نے ان سے یہ کہا ہے، اور میں خود نیومرس میٹنگز اس کی چیئر کر چکا ہوں، پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں، ایم پارٹ آف دا ڈسکشنز، جس میں ویمن ایجوکیشن کے اوپر بھی ہے کنسورشیم، کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی ہے، سائنٹیفک ایجوکیشن پہ بھی ہے، اور گورننس اینڈ فائنینس پہ بھی ہے. اور 4 پرونگ اپروچ یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کو کیا کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے، اس میں ایچ ای سی اور فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے، اور وہ سجیشنز ہیں کمنگ فرام دیز تھنک ٹینکس، اور یونیورسٹیز کو خود اپنے اندر ان چیزوں میں بہتری لانے کے لیے کیا کرنا ہے، اور پھر عوام کو کیا میسج دینا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ میں اللہ سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات ہوں گے. آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ کوالٹی پہ توجہ دیجیے، کریکٹر بلڈنگ آف اسٹوڈنٹس اور رائٹ سکلز، اور رائٹ اپنے دیکھیے کہ کیوں امپلائبلٹی جو ہے وہ اتنی کم ہے، اس کے اوپر توجہ دیجیے کہ محنت کا عادی بنائیے اپنے اسٹوڈنٹس کو. مجھے کچھ دن پہلے ایک دوست ملے، وہ سعودی عرب میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں، ایک مشہور ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک یونٹ کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اب سے کچھ سال پہلے تک ہمارے یونٹ کا یہ حال تھا کہ ہم 116-17 لوگ اگر میرے انڈر کام کر رہے تھے اس شعبے میں، تمام افسران ہیں، تو اس میں سے کوئی 5-7 سعودی ہوتے تھے، باقی سب ہمارے پاس فارنرز تھے. کہتے ہیں آج ہمارے پاس صرف 16-17 جو ہیں وہ اب فارنرز ہیں،
100 کے قریب وہاں سعودی کام کر رہے ہیں. لیکن جو اگلی بات بتائی وہ بہت میرے لیے حیران کن تھی. انہوں نے کہا کہ وہ سعودی لڑکے جو وہاں کام کر رہے ہیں 100 کے قریب, وہ اتنی ہارڈ ورک, دے پوٹنگ ان ہارڈ ورک اینڈ ایفرٹ, کہ شام کو اکثر 5-6 بجے ہم سب چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنا کام پورا کر کے اٹھیں گے یا یہ ایکسٹرا کام کر کے جائیں گے. تو وہ قومیں جن کے پاس قدرتی دولت بھی ہے وہ بھی اب فوکس اپنا چینج کر رہے ہیں کہ ہم نے محنت کرنی ہے. اور ہم بچوں کو یا ہمارے کچھ رانگ نمبرز بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بس پاکستان کا مسئلہ صرف کرپشن تھا, ہم نے کرپشن کو پکڑ لیا ہے اور ہم اس کے ایسی اتار دیں گے اور آپ کو شاید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ہم ویسے ہی پیدا ہی امیر ہوئے ہیں, سونے کا چمچہ لے کر ہوئے ہیں. اور بڑی آج ادھر سے بھی تیل نکل آیا, آج ادھر سے بھی تیل نکل آیا ہے, آج اتنا اچھا ہو گیا اور آج ہم بہت امیر ہو گئے ہیں اور شاید بہتری کر لیں گے. یہ اپروچ نہیں چلے گی. نو میٹر واٹ, آپ دنیا کی سب سے امیر ترین قوم کے پاس بھی چلے جائیں تو وہاں پہ محنت کرتے لوگ نظر آئیں گے, اور ہمیں اب محنتی بنانا ہے اپنے بچوں کو. بہرحال ایک چیز کی میں آپ سب کو تاکید کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دانش اسکول سسٹم میں بچوں کو ڈالا جاتا ہے آفٹر اے لاٹ آف اسکریننگ, اور ان بچوں کو ڈالا جاتا ہے جو ایبسولوٹ پاورٹی ریڈن ہاؤسز سے آتے ہیں, اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ ایلیجیبل ہیں وہ آرفنز ہیں, اور اس سے بھی زیادہ ڈبل آرفنز ہیں جو ایلیجیبل ہیں. تو مطلب ان کے گھر کے نقشے بنائے جاتے ہیں, دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں ٹی وی فریج ہے, کیا صورتحال ہے, آن کرتے ہیں. سو موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس دے کم فرام سلمز, اور ان کو اچھا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے. اور اس کا مقصد بنانے کا یہ تھا کہ وی نیڈ لیڈرشپ. دنیا کے ممالک میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہاں پہ کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو, اگر کوئی کسی موچی کا بیٹا ہے, کوئی کسی ایسی جگہ سے آ رہا ہے جہاں اس کا انکم بیک گراؤنڈ اگر اچھا نہیں ہے, تب بھی وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس بات کی, اور دانش اسکول میں جب بچے آئے, اٹ واز اے پلیزنٹ سرپرائز کہ جب ان کے اوپر محنت کی گئی, ان کو الیکٹرانک وہ بورڈز دیے گئے, ان کو ٹیکنالوجی دی گئی, ان کے لائبریریز کے اندر جو ہے وہ بہترین کمپیوٹرز رکھے گئے, اور ان کو ای بکس دی گئیں, ان کو HEC کے پرن کا ایکسیس دیا گیا, اور جگہوں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اچھا اور اچھے لائق ترین ٹیچرز دیے گئے اور ایک ماحول دیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بچے پاکستان کو امریکہ میں ریپرزینٹ کرنے جاتے تو وہاں پہ مقابلے جیت کے آتے. جس ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں یہ تھے, اس ڈویژنز میں بڑے بڑے قیمتی سکولز, بیکن ہاؤس, روٹس, اور بھی بڑے سکولز وہاں پہ, ڈویژنل پبلک سکولز, ان سب کے مقابلے میں ایک ایک سکول کا بچے جو تھے نا, وہ دے وڈ بیگ 30 اور 40% آف آل دا پرائزز کہ وہ جیتتے تھے جس بھی مقابلے میں جاتے تھے, کیونکہ ان کے اندر حوصلہ تھا اور کام کرنے کی جستجو تھی اور آگے بڑھنے کی جستجو تھی. آج کنگ ایڈورڈ کی ایک بچی, دانش کی ایک بچی کنگ ایڈورڈ میں پڑھ رہی ہے. کئی بچے اور بچیاں پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز میں پہنچی ہیں, کئی جو ہیں باقی اور یونیورسٹیز میں آئی ہیں. تو میں تمام پبلک سیکٹر کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو کہنا چاہوں گا, اگرچہ گورننس کے ماڈیول میں ہم سجیسٹ کر رہے ہیں certain percentage of all revenues to go into financial assistance other than scholarships, تاکہ ہم غریب طبقات سے زیادہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. لیکن میں چودھری عبدالرحمان صاحب, آپ کی لیڈرشپ میں آپ سب کو اور تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو کہنا چاہوں گا کہ دانش اسکولز کے بچوں کے لیے اسپیشل پروویژنس پیدا کریں. مجھے اس سال بہت افسوس ہوا کہ کچھ بچیاں ایسی تھیں جن کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرٹ پہ داخلہ ملا, لیکن فائنینسز نہ ہونے کی وجہ سے وہ جوائن نہیں کر سکیں. تو یہ مجھے بعد میں پتہ لگا, ورنہ اگر وہ اکیڈیمک ایئر شروع نہ ہوا ہوتا تو ہم اس کو لیے کچھ نہ کچھ راستہ نکال لیتے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال کوئی ایک بھی بچہ یا بچی ایسی نہ ہو جو اپنے میرٹس پہ ایڈمٹ ہو اور اس کو فائنینسز کی فکر ہو. دنیا میں تو نیڈ بلائنڈ ایڈمیشنز ہیں جہاں پہ, لیکن ہمیں اس سے بہتری کرنی ہے اور ان چیزوں کو تقویت دینی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت وقت لیا, اور کیپ اپ دا گڈ ورک. آئی ایم گریٹفل, بٹ اسٹل وی ہیو ٹو گو ہائر. For that, we'll have to work more. We'll have to make our institutions come up in quality. I appreciate that our institutions are riding the ladder on the international ranking scene, but need more and more and more of that. Thank you very much. Pakistan Zindabad.